اور ان کی شخصیت میں پرفیکشنزم ہوتا ہے. اچھا سر. تو ہر چیز کا وہ ایک پرفیکٹ سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہر وقت. بھینس کو کبھی آپ نے جگالی کرتے دیکھا ہے؟ جی سر. تو وہ جگالی ہی ہے رومینیشن جس کو ہم کہتے ہیں obsessional thought. آدمی یا عورت ایک رشتے کے ایک ازواجی رشتے میں لیٹ سے وہ ایک if they are forced into it تو وہ انسیکیورٹیز جو بچپن کی ہیں وہ واپس آنی شروع ہو جاتی. تو مس میچڈ میرجز میں بھی ہم یہ بہت زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جہاں توازن رشتے کا قائم نہیں ہے وہاں پر بھی شک ہوگا. وہاں بھی بہت. جی السلام علیکم جی. میرا نام قاسم علی شاہ. میرے ساتھ بڑے قابل انسان, بڑے قابل ڈاکٹر, بڑے قابل سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر رحیل کریم صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا رابطہ واسطہ پچھلے سال رابطہ ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک انٹرویو فاؤنڈیشن کی ٹیم بھی کنڈکٹ کر چکی ہے. وہ انٹرویو میں نے کئی بار سنا, کئی لوگوں نے سنا, ہزاروں لوگوں نے سنا, بہت سا فائدہ انہیں ملا. ڈاکٹر صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے, فیملی بیک گراؤنڈ, وہ اس لیے بڑا فیمس ہے کہ مال روڈ پہ ایچ کریم بخش سے کون واقف نہیں ہوگا. اور کمال یہ کہ ان کی فیملی نے, ان کے بڑے بوڑھوں نے سوچا کہ ان کو اپنے اس صاحبزادے کو بزنس میں نہیں جانے دینا, ڈاکٹر بنانا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہیں جو اسپیشلائزیشن اور ساری اپنی تعلیم مکمل کی وہ سیکرٹری میں کی, یو کے چلے گئے, وہاں سرو کرتے رہے, کبھی پاکستان آتے ہیں. اب تو میں نے سنا پاکستان آ گئے تو کہہ لیجئے کہ رابطہ ہو جاتا ہے, ان سے بڑی دنیا فائدہ اٹھا لیتی ہے, پڑھاتے بھی رہے ہیں کیونکہ سائیکیٹرسٹ ہیں. نفسیات, سیکرٹری, سائیکالوجی, یہ میرے پسندیدہ کہہ لیجئے موضوعات ہیں. میں نے اس کی کوئی ڈگری تو نہیں لی لیکن کتابیں بہت سی پڑھی ہیں, اس لیے جو میرے سوال ہیں وہ سب کے سب سوال ڈاکٹر صاحب سے ایک عوامی سوال ہے, ایک عام بندے کے سوال ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو ایک خیال بار بار آتا ہے. اچھا, اب وہ خیال کی جو انٹینسٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بار بار خیال ہمیں آ رہا ہے. جو تھوڑا سا ذرا مائلڈ کر کے, سلو کر کے اس کو دیکھتے ہیں, ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا بس نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے. اگر ریپیٹ ایک خیال بار بار آ رہا ہے تو اس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. کیا وجہ ہوتی ہے, کس چیز کا سائن ہے, سولوشن کیا؟ سر سائن تو یہ ہے کہ possibly what you are describing is some kind of obsessional thoughts. obsessional thoughts جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ یہ ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں, سرکولر ہوتے ہیں, بار بار آتے ہیں. مریض جو ہے یا شخص وہ اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکام رہتا ہے. جب وہ ناکام رہتا ہے تو وہ اینکشس ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچ کے تسلی کر لیتا ہے. تو اکثر ان کی خاص ایک شخصیت بھی ہوتی ہے. یہ بڑے کانشینشس, بڑے ہارڈ ورکنگ, بڑے ڈیلیجنٹ, وقت پہ پہنچنے والے لوگ ہیں اور ان کی شخصیت میں پرفیکشنزم ہوتا ہے. اچھا سر. تو ہر چیز کا وہ ایک پرفیکٹ سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہر وقت, جو کہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی اسٹرائیو ان پرفیکشن کہہ لیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ خیال ان کو لیٹ سے گندگی کے آ رہے ہیں یا کنٹیمنیشن کے آ رہے ہیں, تو خیال کے بعد وہ ایک کمپلسیو ریچول کرتے ہیں, یعنی کہ ہاتھ دھوتے ہیں. پھر بھی تسلی نہیں ہوتی, ایک دفعہ دھو لیا, 3 دفعہ دھو لیا, 4 دفعہ دھو لیا, 5 دفعہ دھو لیا. سو تھاٹس ول پروسیڈ فرسٹ اینڈ دین دی ایکشنز کم. اس کا میں بہترین ایک پنجابی کی آپ کو مثال دوں. اگر بھینس کو کبھی آپ نے جگالی کرتے دیکھا ہے؟ جی سر. تو وہ جگالی ہی ہے رومینیشن جس کو ہم کہتے ہیں, obsessional thought. صحیح. یعنی کہ بار 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 آتا ہے. اکثر اس کی ڈیفینیشن میں ہے کہ اگر یہ پلیزنٹ تھاٹ ہو, مثلاً پیار کے بارے میں ہو یا کسی لوڈ ون کے بارے میں ہو یا کسی اچھی کے چیز کے بارے میں ہو, سو دین دیز تھاٹس آر ناٹ ڈسٹریسنگ, یعنی کہ پریشان کن نہیں ہوتے. اچھا سر. تو بائی نیچر یہ ڈسٹریسنگ سوچیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس کا آؤٹ کم, جب ڈسٹریسنگ سوچ کو آپ حل نہیں کر سکتے تو اس کا آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ یا بہت اینکشس ہو جاتے ہیں یا بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ لوگوں کو خیالوں کے علاوہ امیجز بھی آتے ہیں, سوچیں بھی آتی ہیں, obsessional ڈاؤٹس بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا, کیا ہے تو ٹھیک طرح کیا ہے کہ نہیں کیا. تو یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا سر. ہاں, دس از اے فیئرلی نارمل فنامنا ان ٹائمز آف اسٹریس. لیکن اکثر جب یہ بہت پرسسٹ کر جائے, ٹھیک ہے, اور ساتھ یہ انگزائٹی جنریٹ کرنا شروع ہو جائے اور انسان کی فنکشننگ افیکٹ ہونی شروع ہو جائے, تو پھر یہ شاید بیماری کی صورت اختیار کر جاتا ہے. صحیح.
کیونکہ برین میں نا بڑا خاص میکنزم ہے کہ ایک چیز کو ہم سوچ رہے ہیں اس کو بند کرنا پھر اگلے کام پہ چل پڑنا. ٹھیک ہے. دس از آل ویری کیمیکلی میڈیٹیڈ. ان لوگوں میں بھلے اگر یہ پرسسٹنٹ ہو تو یہ میکنزم فالٹی ہو جاتا ہے, بایو کیمسٹری تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہے. اچھا, اب سر اسی میں ایک کہہ لیجیے سچویشن میں جی سامنے ڈسکس کروں گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے جو پارٹنر ہے, بیوی ہے, اس پہ بار بار شک ہو, جی, یا ایسی محترمائیں ہیں ہماری بہنیں جن کو اپنے ہسبینڈ پہ شک ہوتا ہے, اور وہ شک اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ کراس چیک کرتی رہتی ہیں. یعنی کئیوں کا وہ شک سویا ہوتا ہے, لیکن جب وہ جاگتا ہے تو وہ بار بار سیل فون چیک کریں گی ان کا, یا پھر فالو کریں گی, یا ملازموں کی ڈیوٹی لگا دیں گی کہ آپ نے بتانا ہے کہاں گئے تھے, یا ٹریک کریں گی. بعض جو بندے ہیں سر وہ CDR نکلوا لیتے ہیں, کال ریکارڈز نکلوا لیتے ہیں. بالکل درست. یعنی وہاں پر جہاں پر محترمہ کو جانا پڑا وہاں پہنچ جاتے ہیں, فزیکلی چیک کرتے ہیں, کراس چیک کرتے ہیں. جی, ان کے بس میں نہیں ہوتا. یہ بھی بیماری کی حالت ہے سر صاحب. بہت زبردست سوال ہے یہ قاسم بھائی. یہ اسٹارٹ ہوتا ہے جیلسی سے. اچھا سر. اور جیلسی کے جو بیسز ہیں وہ انڈیویجول انسیکیورٹی ہے. صحیح. انڈیویجول انسیکیورٹی جو ہے از لنک ٹو ہاؤ یو ہیو بین براٹ اپ. آپ کو اگر بچپن میں اٹانومی نہ دی گئی, آپ نے گھر میں شکی ماحول دیکھا, آپ نے اپنے والد کو یا والدہ کو ایک دوسرے پہ شک دیکھا, ٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہ دیکھا, آپ نے وہ دیکھا نہیں تو آپ نے وہ سیکھا نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو اٹیچمنٹ یا بانڈنگ جسے ہم کہتے ہیں ارلی ایئرز میں, اگر وہ تھوڑی سی فالٹی ہو. اب میں اس حد تک بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جو پیرنٹس ہیں وہ کسی اسکول کالج میں تو جاتے نہیں ہیں پیرنٹنگ سیکھنے نا. ہم نے ڈاکٹری پڑھی, آپ نے ماشاء اللہ اتنی اچیومنٹس کی, اتنی اکیڈیمک, آپ اس کے لیے اسکول کالج گئے, پھر آپ نے دنیا کی اسکول جوائن کی. ٹھیک ہے. جو سب سے مشکل ہے. ہاں, سب سے مشکل ہے. اسے چیزیں سیکھیں تو آپ میں وہ ایک سینس آف سیکیورٹی, سینس آف سیلف کانفیڈنس آ گیا. آپ کی اتنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے, آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک بھی ملتی ہے اور کبھی بھلے نیگیٹیو فیڈ بیک بھی ملتی ہے, لیکن وہ آپ کو نیگیٹیو فیڈ بیک آپ کی پازیٹیو فیڈ بیک پہ حاوی نہیں ہونے دیتی. سو موسٹ آف دی ایک بیسک ایموشن جیلسی کا ہے. یہ انسیکیورٹی سے, سیلف ڈاؤٹ سے, لو سیلف اسٹیم سے, لو سیلف کانفیڈنس سے ایرپٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اس سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے سر. وہ جب شخص, آدمی یا عورت ایک رشتے کے, ایک ازواجی رشتے میں لیٹ سے وہ ایک اف دے آر فورسڈ انٹو اٹ, تو وہ انسیکیورٹیز جو بچپن کی ہیں واپس آنی شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ پیار کے قابل نہیں سمجھتے, تو وہی سمجھتے ہیں کہ بیوی یا ہسبینڈ جو ہے. اگر آپ ٹپکلی یہ دیکھیں تو یہ عورتوں میں بھی ہے, بٹ اس کی ایک خاص ایکسٹینشن ہے جو ہم فورینزک سائیکائٹری میں دیکھتے ہیں. اچھا سر. جس کو ہم ماربڈ جیلسی کہتے ہیں. اچھا سر. تو ماربڈ جیلسی از این اینٹی ان اٹس اون رائٹ. اگر آپ فورینزک سائیکائٹری کی کتابیں دیکھیں, اس میں وہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے بیان کی. یعنی کہ اگر سیکس نہیں ہو رہا تو اگلے سمجھتے ہیں کہ یار شاید ہے یہ کہیں اور اپنی سیٹسفیکشن کر کے آ رہا ہے. اگر کوئی چھوٹا سا اسٹین نظر آ گیا انڈر ویئر پہ یا کپڑوں پہ, یا کوئی فرق خوشبو کپڑوں سے نہ رہی تو یہ تو کتنے گیا سی کی ہو رہا ہے, تو کی کیتا ہے. اگر تو, اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اسی ملک میں ہے, یہاں بھلے زیادہ ہے, لیکن انگلینڈ میں جس میں تو وہاں تو لوگ ڈیٹیکٹیوس بھی ہائر کر دیتے ہیں فالو کرنا, اور بڑے بڑے پیسے لگا, پیڈ ڈیٹیکٹیوس, کہ جی یہ کہہ رہا ہے یہ دفتر گیا ہے, یہ دفتر گیا ہے, یا گولف کورس پہ گیا ہے, یا کسی مسٹریس سے ملنے گیا ہے. سو اور اس کا ایک ایکسٹریم اگزامپل یہ ہے کہ جب آدمی عورت سے وہ منوانا چاہتا ہے کہ بھی تم نے یہ کیا ہے, تو اس میں مار پیٹ, ظلم, ڈومیسٹک وائلنس, وہ کنفیشن چاہتا ہے بیسیکلی. اور اس کا بہت ہی ایکسٹریم اگزامپل جو میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے, جہاں کہ میں فورینزک سائیکائٹری کی پریکٹس کرتا تھا, تو اٹ کین اینڈ اپ ان اے کرائم آف پیشن. یعنی کہ اس میں نے مرڈرز بھی ہوتے دیکھے. اچھا جی. کیونکہ وہ بندے کی سیکورٹی کا لیول, بٹ اٹ ول بی فیئر ٹو سے کہ یہ ڈاؤٹ سے نکلتا ہے, شک سے نکلتا ہے. اور کچھ لوگوں کی شخصیت میں بھی شکی مزاج جیسے کہہ لیں آپ,
یا پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے سر. اور کچھ لوگ واقعی جینوئنلی بیمار ہو جاتے ہیں یا اب جیلسی کو ہاربر کرتے سوچتے سوچتے وہ بہت سیویئرلی ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. اینڈ اندر ایکسٹریم از آئی نو آف اے پیشنٹ ہیئر ادھر یہاں میرا جب میں پہلے کنگ ایڈورڈ میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا پریکٹس کر رہا تھا کہ وہ شخص اس اپنی بیوی کو لے کے گیا بچوں کو بھی لے کے گیا پشاور میں. وہ بہت ہی ماربڈ جیلسی کا شکار تھا تو اس نے اس طرح کیا کہ اپنی بیوی کو پہلے مارا پھر بچوں کو مارا اور پھر اپنے آپ کو مارا. سو سوسائڈ اینڈ ہوموسائڈ آر کائنڈ آف لنکڈ. یہ میں آپ کو انتہائی ایک ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں ماربڈ جیلسی کی. بٹ جیلسی کا پازیٹیو ایموشن تو ہے ہی نہیں ہے نا جی. نیگیٹو ایموشن. ہاں اٹ از اے ڈسٹرکٹیو ایموشن. صحیح سر. چاہے وہ آپ کو جیلسی ہو بیویز کی جس کو ہم جیلسی کی انفیڈیلٹی کی جیلسی کہتے ہیں. جیلسی تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں نا. ٹھیک ہے جی. آپ جیلس ہو سکتے ہیں کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے. آپ جیلس ہو سکتے ہیں کہ کسی کے بچے بہت سکسیزفل ہو گئے. آپ جیلس ہو سکتے ہیں کہ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے. تو یہ بڑا ماربڈ قسم کا بہت ہی ڈسٹرکٹیو قسم کا موشن ہے اگر اس کو مینیج نہ کیا جائے. صحیح سر. تو ان چیزوں کا علاج بھی ہے. صحیح سر. صحیح سر. اور پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈسکس کرنا چاہیے اس چیز کو. صحیح سر. چیزوں کو کسی حد تک پرسپیکٹیو میں لے کے آنا چاہیے. صحیح سر. اگر ساتھ ایونچولی کتنے عرصے سے چل رہا ہے تو آئی ول گو ایز فار ایز ٹو سے کہ اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا کون سا وقت ہے کیسا ٹائم ہے سر جہاں پر کنفرم ہو جائے کوئی ہمارا سننے والا ایسا ہے جو اس بیماری کا شکار ہے جی کہ اس سے اب کنسلٹ کرنا چاہیے اور پھر کس سے کنسلٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی اگر تو یہ آپ کی زندگی کا محور بن چکا ہے اور کام ہی کوئی نہیں ہے, اوور ویلم کر چکا ہے, نہ آپ کام پہ جا سکتے ہیں, اگر کام پہ جاتے ہیں تو یہی سوچ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے جو نارمل ایموشنز ہیں یہ جہاں آپ کی فنکشننگ کو افیکٹ کرنا شروع کر دیں نا, ڈے ٹو ڈے فنکشننگ کو, اور آپ یو آر لیونگ ایٹنگ اینڈ بریدنگ دیز آل دا ٹائم, تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ اس سے پروڈکٹیوٹی تو بالکل آپ کی ضائع ہو جائے گی, آپ کسی کام کے قابل ہی نہیں رہتے. تو اس کو پرسپیکٹیو میں لانا ہیلپ تو میرا خیال ہے, کیونکہ یہ ہم نے بیماری آدمی میں بہت زیادہ دیکھی ہے جو ڈرگ ایڈکشن میں ہیں. اچھا جی, ان میں زیادہ ہوتی ہے, جو الکوہول میں ہیں, بیکاز وہ سیکشلی پرفارم نہیں کر سکتے نا, وہ بہت انیڈیکویٹ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ان لوگوں میں بھی دیکھا ہے جو خود بہت ڈپریسڈ ہوتے ہیں, جو سائیکو سوشلی تھوڑا سا انفیریئر فیل کرتے ہیں, لیٹ سے کہ بیوی ہائر اسٹیٹس کی ہے ٹھیک ہے, اور یہ ایک لوور اسٹیٹس سے آئے ہیں, تو مس میچڈ میرجز میں بھی ہم یہ بہت زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جہاں توازن رشتے کا قائم نہیں ہے وہاں پر بھی شک ہوگا, وہاں بھی بہت. تو اس وقت ہیلپ سیک کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ پہلے آپ ڈسکس کریں, اپنے مسئلے کو سمجھیں, پھر آپ دیکھیں کہ یار یہ نارمل ایموشن کی رینج سے آگے نکل گیا ہے, تو لہٰذا پہلے تو بات ہے کسی سیانے سے آپ ڈسکس کر لیں. ٹربل شیئرڈ از ٹربل ہافڈ, ٹھیک ہے, اور ایسے سیانے سے آپ ڈسکس کریں جو آپ کو تھوڑا سا آگے سے راستہ بھی دکھا دیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور اکثر اس کے وجہ سے ڈیورسز ہوتی ہیں, بچے رول جاتے ہیں, تو اٹ از ناٹ وداؤٹ اٹس سیٹ آف ویری ایڈورس کانسیکوینسز کہہ لیں آپ. صحیح سر. اور آخر میں تو دیکھیں جی پروفیشنل ہیلپ ہے. صحیح. اس کا کئی دفعہ یہ سائیکوسس کے زمرے میں بھی آ جاتی ہیں, وہ اتنے کنونسڈ ہوتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس کو ڈیلوژن کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. اور ڈیلوژن از اے فالس فکس بلیف آؤٹ آف کیپنگ ود دا کلچر اینڈ ریلیجیس بیک گراؤنڈ. تو ڈیلوژن سے تو پھر بحث نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. وہ برین کی بایو کیمسٹری ڈسٹرب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں دواؤں کا بھی رول ہے, تھیراپی کا بھی رول ہے, بٹ سب سے پہلا ہے کہ آپ شیئر کریں کسی کے ساتھ. اچھا جی, وہ جس سے شیئر کرنا ہے کیسا شخص ہو وہ, یہ بڑا ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مسئلہ ہے جی, اپنے اندر کو کھولنا. ہم سوچتے کیسے ہیں, دیکھیں جی عجیب سے خیال آ رہے ہیں, اس کو بتایا جائے. زبردست سوال ہے. اس میں اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو سٹگمے کا پہلو ہے نا, بندہ سوچتا ہے یار کہ میں ادھر نال گل کر لی تے میرے بارے کی سمجھے گا, ٹھیک ہے, اے شکی ہے, وہمی ہے. تو شخص ایسے ہی ہونا چاہیے جو کہ دانا ہو, پڑھا لکھا ہو, اویئر ہو. دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں پہ بہت سارا مٹیریل ہے, آپ نے بھی ماشاءاللہ باتیں کی ہیں اور لوگوں نے بھی باتیں کی ہیں. آپ نالج گین کریں, سیلف ہیلپ بکس پڑھیں, دانا مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
اگر دانا نہ ملے، اور دانا بھی دیکھیں ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جی میں نے آپ کی چیسٹ کو ایگزامن کرنا ہے، آپ فٹافٹ کپڑے اتار دیتے ہیں. تو یہ لبادہ اتارنا تو بہت آسان ہے ڈاکٹر کے آگے، بٹ ذہنی لبادہ اتارنا جو ہے بہت مشکل بڑا کام. خوبصورت یہ بات ہے، صحیح بات. اور اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. میں نے ایک اسٹڈی کی تھی میو ہاسپٹل میں، پاتھ وے ٹو کیئر. پاتھ وے ٹو کیئر کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جب سے علامتیں بنتی ہیں، ذہنی علامتیں، اور جب تک کسی اسپیشلسٹ کو ٹرشری کیئر میں میرے جیسے کو یا میرے جیسے سملر بندے کو ریچ کرنے میں 15 سال لگ جاتے ہیں. تو اس پاتھ وے ٹو کیئر میں ہم نے دیکھا کہ پہلا کون ہے بندہ، وہ پہلا ہے کوئی مولوی صاحب ہیں یا کوئی لوکل اچھے سٹینڈنگ کے لوگ ہیں، وہاں سے ظاہر ہے بیماری ہے ٹھیک نہیں ہونی، وہ پھر آگے چلے جاتے ہیں کسی پیر فقیر کے پاس، پھر آگے کسی جن نکالنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، بیویوں کو بھی لے جاتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، کٹ پڑتی ہے لوگوں کو کہ جی ایتے پوزیس ہو گئی ہے، جن چڑھ گئے ہیں، جن کڈو. فائنلی اف دے آر لکی تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے. وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جب جائیں گے جب بیوی کو مار پیٹ پڑی ہے، اس کو زخم آئے ہیں، یا اس کا گلا دبایا ہے، یا اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے بیوی نے یا آدمی نے. تو اس سیناریو میں پھر یہ شاید ٹیکنیکل ہیلپ تھوڑا سا سیکھ کرتے ہیں. سو فرام دی آنسیٹ آف سمٹمز بائی دے مے ریچ اور مے ناٹ ریچ اے اسپیشلسٹ ٹیکس اراؤنڈ 15 ایئرس. اچھا صحیح جی. ہمارے کلچر میں انگلینڈ میں تو 6 مہینے میں پہنچ جاتے. ٹھیک جی. جی پی کے پاس گئے، جی پی نے دیکھا، اس نے کہا کہ یار یہ تو کام کو ٹھیک نہیں ہے، رسک اسیسمنٹ کی، اس نے کہا اس کو ڈینجر ہے آدمی یا عورت کو، یہ تو ہر ایکسٹریم کو جا رہا ہے. تو وہ فائنلی اسپیشلسٹ کو ریفر کر دیتا ہے، دین دے گو تھرو دا سسٹم اینڈ گیٹ ٹریٹڈ. ہمارے یہاں وہ سلسلہ ہے کوئی. ویری انفارچونیٹ. آپ نے ماشاء اللہ ایک بڑی زبردست یہاں ادارہ کھولا ہوا ہے جہاں میں آپ کی کچھ اور بھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا میرٹل کاؤنسلنگ پہ، اینڈ آئی ایم شیور یہ ایک بڑا کامن ایشو ہوگا. تو دیکھیں جی ہیلپ تو اویلیبل ہے، وہ یہاں بھی آ سکتے ہیں، میرے پاس بھی آ سکتے ہیں، کسی اور کے پاس بھی جا سکتے ہیں. دانائی جو ہے آج کل یوٹیوب سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، بہت بڑا سورس بن گیا. ہاں اگر پراپر فورم پہ آپ جائیں اور پراپر انفارمیشن. صحیح سر. لیکن ہے ایٹ دی اینڈ آف بیماری، اور میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، شاید میں آپ کو ایکسٹریم اینڈ آف دا اسپیکٹرم بتا رہا ہوں. صحیح سر. بٹ یہ شروع ایسی ہوتی جیسے آپ نے ڈسکرائب. بالکل ٹھیک سر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میں ایک بات کو بتا کے تو کلوز کروں گا، کیونکہ آپ کے ساتھ دل نہیں کر رہا بات چیت ختم کرنے کو. اتنی باتیں سر انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے بہت سی باتیں ہم نے ریکارڈ کر دی. میرے بڑے سوال، ابھی پہلا سوال تھا، پہلا موضوع تھا، اور یہ بڑا وقت گزر گیا. جی ہاں. مجھے کسی نے یہ بات بتائی اور مجھے بات بڑی لگی سر. جی. اور یہ بات مجھے کسی کہہ لیجیے کسی دانا نے بتائی. جی. اس کے پاس بڑی دنیا اپنے مسئلے لے کر آتی تھی. تو وہ بتانے لگے کہ جس بندے میں بہت زیادہ ایگو ہے، جی ہاں، اور وہ مسئلے کا شکار ہے، اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل. بالکل سے. کیونکہ اس ایگو کی وجہ سے وہ اپنا وہ جو ذہنی لبادہ، ڈاکٹر صاحب نے ورڈ بڑا اچھا بولا، جی، وہ اتارنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا کسی پہ. ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، ایون کہ وہ جو بیماری ہے اس کو جسٹیفائی کر لیتا ہے. درست ہے. اور وہ اتنی سالڈ ریزن بناتا ہے اس بیماری کی کہ وہ اس کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہے. یعنی ایب نارمل کو وہ نارمل سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ساری دنیا اس کو ایب نارمل لگتی ہے. میں آخری بات یہ کہہ کے ختم کروں گا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوبارہ ہم پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. کہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اللہ جب کسی کے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی مت مار دیتا ہے. بالکل. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہماری مت جو ہے، عقل جو ہے، یہ جو بیلنس ہے یہ قائم رہے. اور آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو خود یہ سن رہا ہو اور اسے بار بار ایک خیال آتا ہو، سیشن ہو، اس کو شک کی بیماری ہو، اور آپ کے لائف پارٹنر کو، آپ کو ہو، کسی بھی حوالے کا کسی بھی طرح کا شک، تو میری اس سے درخواست ہے کہ وہ اپنا علاج ضرور کروائے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو.